اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداری پر ہونے والے مختلف اشکالات اور مختلف سوالات جو خاص طور پہ ماہ محرم الحرام کی ابتدا میں تمام لوگوں کی زبانوں پر آنے لگتے ہیں، اور مختلف موافقین اور مختلف مخالفین اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ قسم کی باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مخالفین کی جہاں مختلف کوششیں ہوتی ہیں، وہاں ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس عزائے مولا حسین علیہ السلام سے روکا جائے، اور اس روکنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے بازیاں اور مختلف قسم کی ان روایات اور ایسی باتوں کو پیش کیا جاتا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عزا کا سلسلہ 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن کے لیے ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ عزا کا سلسلہ اسلامی ہے اور نہ اس کا تعلق شریعت سے ہے۔ میں نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کا تعلق میرے مسلک سے ہے، میرے مذہب سے ہے، جو شیعہ اثنا شری کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو مکتبہ فقہ جعفریہ سے وابستہ تصور کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اور سب سے اہم مرحلہ یہ کہ یہ کہنا کہ یہ کس نے کہا، تو میں نے خدمت میں اپنے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بات پیش کی تھی، جس کو آپ حضرات بفیض مجالس باقاعدہ سماعت فرماتے رہتے ہیں، کہ مولا امام زین العابدین نے سب سے پہلے یزید کے گھر کے اندر مجلس کی ابتدا کی۔ دوسری منزل سیرت کا 35 سال کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ مسلسل کچھ چیزیں آپ کی زندگی کا ایک جز بن چکی تھیں۔ کھانا دیکھا تو بھوک کو یاد کیا، پانی کو دیکھا تو پیاس کو یاد کیا، اور مسلسل مولا سجاد کی زبان مطہر پر یہ جملے رہتے تھے: اللہ اللہ قد قتل ابی عطشانا، اللہ اللہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، اللہ اللہ قد قتل ابی جوعانا، قسم بخدا میرا بابا پیاسا مارا گیا، بھوکا مارا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں کہ تو مولا سجاد کی زندگی کا مرحلہ ہے، اور مولا سجاد کربلا کے اندر موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے اندر موجود ہو، جس نے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے ان تمام کیفیتوں کو ملاحظہ کیا ہو، تو اگر اس کی زبان مطہر سے اس قسم کے جملے نکلتے سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن آج سن 61 ہجری کا محرم، سن 1442 ہجری کا محرم، بڑا فرق ہے۔ اتنی طویل سلسلہ اعضاء قائم کرنے کے لیے کس معصوم نے کہا ہے؟ میں کہوں گا دیکھیے، سلسلہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ آئیے اس منزل کے اوپر چوتھے امام ظاہر ہے کہ سن 61 ہجری کے اندر کربلا میں موجود ہیں، سن 95 ہجری میں 95 ہجری کے اندر آپ اس دنیا تشریف لے کے گئے ہیں۔ یہ اس مرحلے کی بات ہے۔ آپ کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام جو خود کربلا کے اندر 2 سال کے موجود ہیں، ان کی زندگی، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام علی رضا علیہ السلام۔ میں بہت جلدی آپ کے یہاں تک ذہنوں کو لے آیا، آئیے میرے ساتھ میں۔ امام رضا بھی علیہ السلام ہمارے ویسے ہی امام ہیں جیسے ہمارے پہلے امام ہیں، جیسے ہمارے دوسرے امام ہیں، جیسے ہمارے تیسرے امام ہیں، جیسے ہمارے بقیہ ائمہ ہیں، ویسے ہی اتنی اہمیت کے حامل کہ کسی ایک کا انکار کرنا گویا پورے سلسلے کا انکار کرنا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کتاب موجود ہے، علامہ مجلسی نے اپنی بعض مؤلفات کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، روایت کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ قال حکا دعبل الخزائی، دعبل الخزائی حکایت کرتے ہیں، قال دخلت علی سیدی و مولائی علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، کہتے ہیں کہ میں امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت توجہ روایت سنیے گا، بہت کامیاب روایت ہوگی اور بہت آپ کے کام آئے گی۔ فرماتے فی مثل هذه الايام یعنی المحرم، میں ان ایام میں آیا، یعنی کہ محرم میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محرم تھا اور میں امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ فرأیتہ جالسا جلسۃ الحزین الکئیب، میں نے دیکھا کہ آپ ایسے غم و اندوہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ حزین ہیں، مغمون ہیں، بہت شدت کے ساتھ آپ کے چہرے سے بیٹھنے سے غم کا اظہار ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ اب اصحاب ہی من حولہ، اور حضور کے ارد گرد آپ کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے بیٹھنے کا طریقہ بھی وہی تھا کہ سب کے سب حزن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب اس منزل کے اوپر اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ سب محسوس ہو رہا تھا کہ محزون ہیں۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ اب آئیے گا، فلما رآنی مقبلا، جب مولا نے مجھے آتا ہوا دیکھا، دیبل کہتے ہیں
قال لی مرحباً بک یا دیبل، فون کہا مرحباً بک، اے دیبل ویلکم، سواگتم، خوش آمدید، آئیے دیبل، آئیے تشریف لائیے، مرحباً بناصرنا، خوش آمدید ہمارے ناصر، ہمارے مددگار، ہمارے تعاون کرنے والے، ہماری فکر کو آگے بڑھانے والے، ہماری نصرت کرنے والے، ہماری مدد کرنے والے، خوش آمدید، خوش آمدید، بے یدہ و لسانہ، اس لیے کہ تم ناصر ہو، مگر ناصر ہونے کی بنیاد تم ہماری نصرت اپنے ہاتھوں سے بھی نصرت کرتے ہو، ہماری زبان سے بھی نصرت کرتے ہو۔ یعنی دیبل کو مولا امام رضا نے ایک لقب دیا ہے، جو لقب لفظ ناصر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، یعنی گویا امام نے اپنا ناصر دیبل کو کہا ہے۔ غور کیجئے گا، کربلا میں بھی حسین نے صحابی نہیں مانگے تھے، حل من ناصر کہہ کے ناصر ہی طلب کیے تھے، یعنی گویا جو طلب حسین نے کیا تھا اس طلب کے اوپر مکمل طور پہ دیبل کھرے اترتے ہیں۔ یہ سند مولا امام رضا علیہ السلام نے دیبل کو عنایت فرمائی ہے۔ سنیے گا پھر، ثم وسع علی فی مجلس، پھر امام نے اپنی مجلس سے بٹھایا، وہ اجلسنی الی جانبہ، اور اتنی عزت دی کہ مجھے اپنی جانب بٹھایا، بالکل پہلو میں بٹھایا۔ کتنی رتبہ بلند و بالا ہوتا ہے ایک ناصر حسین کا اور ناصر امام کا۔ ثم قال لي ان تنشدني شعرا فإن هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت وأيام سرور كانت على أعدائنا، فرمایا اے دیبل، کیا کوئی شعر کہیں ہیں؟ اس سلسلے میں تم نے کوئی شعر کہیں ہیں؟ شعر کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ ایام ہم اہل بیت کے اوپر، محرم کے ایام ہم اہل بیت کے اوپر ایام حزن ہیں، غم کے ایام ہیں۔ تو جب محرم غم کے ایام ہے اور امام کہہ رہے ہیں تو کب کے لیے کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا امام نہیں جانتے کہ سن 61 ہجری کے اندر کب اجداد کب کی بات ہے، اور امام رضا کی بات کہہ رہے ہیں، اور بغیر کسی زمانے کے تبدیلی کے کہہ رہے ہیں، مسلسل۔ اور امام کا کوئی بھی عمل ہمارے لیے اس منزل کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ دعوت ضرور دیتا ہے کہ طریقہ امام، سیرت امام ہم سب کے لیے لائق اتباع ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایام سرور کانت علی اعدائنا، یہ ایام جیسے ہمارے لیے مصیبت کے ایام ہیں، ہمارے دشمنوں کے لیے خوشی کے ایام ہیں۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ اب اگر کوئی محرم میں خوشی ظاہر کرتا ہے تو وہ اعدائے اہل بیت میں سے ہے، اور اگر کوئی غم کا اظہار کرتا ہے تو وہ محبین اہل بیت میں سے ہے، خصوصاً بنی امیہ، خاص اور بنی امیہ ہیں کہ جو ایام سرور ظاہر کرتے ہیں۔ یا دیبل من بکا و ابکا علی مصابنا، اے دیبل جو بھی ہماری مصیبتوں پر روئے یا کسی کو رلائے، ولو واحدن، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، کان اجرہ علی اللہ، تو یاد رکھو اس کا اجر اللہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یا دیبل من ظرفت عیناہ علی مصابنا وبکا لما اصابنا من اعدائنا حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، اے دیبل جس کی آنکھیں بھی ہمارے غم میں آنسوؤں سے تر ہو جائیں اور وہ ان تمام مصیبتوں پر جو مصیبتیں ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہم پر آئی ہیں اس پر روئے، تو اللہ اس کو ہمارے زمرے میں قیامت کے دن محشور فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ مستقبل ہی کے لیے ہے، فیوچر ہی کے لیے ہے۔ یہ روایت اس بات کی علامت ہے کہ اب اگر کوئی انسان اس منزل کے اوپر یہ کہے کہ یہ عزا کا سلسلہ 3 دن یا 7 دن، یاد رکھیے ہم اس منزل کے اوپر امام کی گفتگو کو تسلیم کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارا حشر میدان قیامت میں زمرہ اہل بیت میں ہو، تو اس کے لیے امام رضا نے بتایا ہے کہ آپ محرم کے ایام میں ایام حزن تسلیم کیجئے، اپنے غم کا اظہار کیجئے۔ یہ غم کے آثار اس لیے ہماری نظروں سے سامنے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے نوجوان اس منزل کو محسوس کریں گے اور آنے والے وقت میں اپنے لیے اس بات کو محفوظ کرتے ہوئے کم سے کم اپنے دوستوں کو بتائیں گے۔ دشمنوں کی بات اپنی جگہ کے اوپر ہے، دوستوں کو ذکر کریں گے، یاد رکھو ہمارے امام کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے جس کے اوپر ہم کاربند ہیں۔ دشمن کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے خاموش ہوئیے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی خدمت میں بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔